اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 14 جون 2020 کے تیسرے سبق کے اندر جو مجانی الادب سے متعلق ہے، ابھی تک ہم نے آپ کو 2 سبقوں میں مجانی الادب کی ابتدائی معلومات اور مبادیاتی چیزیں آپ کو میں نے بتائیں، ادب سے متعلق ہے اور اس کے لیے آپ کے غرض و غایت کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، یہ ساری بحثیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اب آج سے آپ کا پہلا باب، جسے مصنف نے الباب الاول سے تعبیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں الباب الاول فی التدین والتقوی۔ پہلا باب جو میں لے کر چلا ہوں وہ دینداری اور تقوی کے بیان میں ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الدین هو الطریق الذی سیق لذوی العقول۔ دین وہ مقدس، دین اسلام وہ مقدس راستہ ہے جو ذوی العقول کے لیے چلایا گیا ہے۔ تو پاگل مجنون نہ اسے سمجھ سکتے ہیں، نہ اس پر چل سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ دینداری، یعنی دین پر کما حقہ عمل پیرا ہونا، دین کی راہ پر چلنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، اور اس کا ایک دوسرا معنی آتا ہے اوامر و نواہی پر، دین و شریعت کے تمام اوامر و نواہی پر کما حقہ عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ بعض لوگوں نے تقوی کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ جو تمام محظورات سے، تمام ممنوعات شریعت سے اپنے آپ کو بچائے، جو دنیا کے تمام دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے، جو دنیا برائے دنیا ہے ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اسے ہم متقی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک معنی تو یہ ہوا جو تقوی کے معنی میں ہوتا ہے، اور دنیا داری سے ہٹ جانا، اوامر و نواہی پر کما حقہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے اس کا خوف خدا، جس کو ہم متقی کہا کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف تمام خوف پر بھاری ہے۔ ساری طاقتیں یہاں پر زیر ہو جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی خوف کی طاقت ایسی ہوتی ہے جو سارے خوف سے انسان کو آزادی دے دیا کرتی ہے، یہ وہ طاقت ہے۔ اگر ساری دنیا کے غموں سے اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو ایک پروردگار کا خوف کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، انشاءاللہ دنیا کے سارے غموں سے، سارے خوف سے، سارے تشدد سے، سارے معاملات سے دنیا ہم کو نجات مل سکتی ہے۔ یہ ہے خوف الہی۔ تقوی کے معنی ایمان کے بھی ہیں۔ تقوی کا مطلب ایمان بھی ہے۔ کئی معنی کیے جاتے ہیں، مختلف معنی۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ایک ایسی بھاری بھرکم چیز ہے اور باطنی شے ہے جو قلب انسانی پر اگر پڑ جاتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے راضی برضائے الہی ہمیشہ خوش اور طیب و طاہر اور مطمئن رہا کرتا ہے۔ کہا گیا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان کا، مومن کا دل یا انسان کا دل جنگل میں پڑے اس پتے کی طرح ہے جسے ہوا جس طرف چاہے کبھی ادھر اڑا لے جائے، کبھی ادھر اڑا لے جائے،
لیکن جب یہی پتھر اس پتے پر پڑ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا پتھر بھی اس پتے پر پڑ جاتا ہے تو وہ پتے کو سخت آندھی بھی اڑا نہیں سکتی ہے۔ یہی حال ہے انسان کے دل کا، جب ایمان کا پتھر اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے، تقوی کا پتھر اس پہ آتا ہے، خوف کا پتھر اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کا دل کبھی ادھر ادھر نہیں جاتا، بلکہ مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے، خوف و استقلال پیدا ہوتا ہے، راضی برضائے رب ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ استغنا پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جو ہے صبر و قناعت کے مادے پیدا ہوتے ہیں، عمل صالح کی توفیق اس کے اندر پیدا، بہت سارے نتیجے۔ تو آج جو آپ کو سبق پڑھنا ہے وہ اسی سے متعلق پڑھنا ہے کہ یہ باب اول جو ہے، باب اول مصنف نے دینداری اور تقوی کے بیان میں رکھا ہے۔ فرماتے ہیں علم ایھا الانسان اعتقاد وجود اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتقاد سب سے پہلے عقیدے کی بحث کی ہے، کیونکہ عقیدے اور ایمان پر ہی سارے عمل کا دار و مدار ہے۔ اگر عقیدہ اور ایمان صحیح درست نہ ہو تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل بے سود اور بیکار ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پیڑ کوئی بغیر جڑ کے ہے، جب تک جڑ اس کی سلامت رہتی ہے تو پیڑ سلامت ہے، اور جب جڑ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا پیڑ بھی ناپید ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے وجود کے بارے میں ہی ایمان رکھنا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس میں ذرہ برابر اور سرے منہ اگر فرق پیدا ہوا تو پھر ہمارا وجود، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل سب بیکار ہے۔ کہتے ہیں علم ایھا الانسان، اللہ کے وجود کے بارے میں، عقیدہ بنانے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اے انسانوں جان لو کہ انک مخلوق، بے شک آپ ایک مخلوق ہو، ولک خالق، اور آپ کا ایک پیدا کرنے والا ہے، یہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہو خالق العالم، اور یہی خالق ساری دنیا، سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وجمیع ما فی العالم، اور ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ، وہ ایک ہے، کَانَ فِی الْأَزَلِ، وہ ازل سے ہے، وَلَیسَ لِکَوْنِهِ زوال، اور اس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہے، یعنی پروردگار کے لیے کوئی خاتمہ نہیں ہے، خاتمے کا تصور تک نہیں ہے کہ وہ کبھی ختم ہوگا۔ اور سنیے وہ ازل سے ہے، وَیَکُونُ مَعَ الْأَبَدِ، اور ابد تک رہے گا۔ ازل اس زمانے کو کہتے ہیں جس کی کوئی شروعات نہیں، اور ابد اس زمانے کو کہتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی پروردگار کی صفت ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ وَلَیسَ لِبَقَائِهِ فَنَاءٌ، اور اس کی بقا کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، یعنی ہمارا اور آپ کا باقی رہنا ایسا ہے کہ آج ہے باقی، کل ختم ہو جائے گا۔ کائنات آج ہے باقی، کل ختم ہو جائے گی، کائنات کی ہر چیز آج ہے باقی، کل ختم ہو جائے گی، لیکن ایک پروردگار کی ذات ایسی ہے کہ لیس لبقائہ فنا، کہ ذات پروردگار اور پروردگار عالم کی ذات کے بقا کے لیے کوئی فنا نہیں، وہ کبھی ختم نہیں، اس کا ہر زمانے میں موجود رہنا، وجود کا پائے جانا بے حد ضروری ہے اور لازمی ہے۔ کہتے ہیں وجودہ فی الازل والابد واجب، کہ پروردگار کا وجود ایسا ہے کہ جس کا وجود ازل میں بھی واجب و ضروری ہے اور ابد تک واجب و ضروری ہے، ازل سے ہے، رہے گا اور ابد تک رہے گا، کہ یہ کہتے ہیں واجب، یہ واجب ہے۔ اور وما للعدم الیہ سبیل، اور عدم کا یعنی ختم ہونے کا، نہ ہونے کا، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ کہنے کا، یہ سننے کا، یہ بتانے کا، یہ بولنے کا، یہ اس تصور کا، اس خیال کا کوئی جواز، کوئی راستہ نہیں۔ وہ موجود بذاتہ، وہ اپنی ذات سے ہی موجود ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ وہ اپنی ذات سے موجود ہے۔ کل احد الیہ محتاج، ہر شخص اس کا محتاج ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق، ہر فرد اپنے تمام معاملات میں رب قدیر کی قدرت کاملہ کا محتاج ہے۔ اور ولیس لہ الی احد،
احتیاج، لیکن پروردگار کو اس کے لیے کوئی بھی ضرورت کسی کی طرف نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وجودہ بہی، اس کا وجود اسی سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں ووجود کل شیء بہی، اور کائنات کی ہر چیز کا وجود اسی کے ذات سے ہے، مطلب وہ وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک کائنات ہے، سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے۔ یہ ساری کی ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ کا مالک ہے، مستجمع ہے، جو جامع ہے ان تمام کمالات کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا بنیادی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی انسانی مخلوق ہیں، عالم کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، سب کا خالق و مالک مولا تعالیٰ ہے، اور وہی سب کا مالک ہے اور وہی سب کا خالق ہے۔ یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ آج آپ نے یہ ترجمہ پڑھ لیا، اس ترجمے کو آپ سلسلہ وار سبق بسبق نمبر وائز خواہ ایک طرف عبارت رکھ کر کے ترجمہ کریں، یا آپ عبارت نہ رکھ کر کے صرف حوالے کے ساتھ اس کا ترجمہ نوٹ کرتے جائیں، تاکہ آئندہ جب کبھی آپ کو اس کی ضرورت پیش آئے تو آپ اسے کھول کر دیکھیں تو آپ کو یاد رہے گی بات، ترجمہ بھی یاد رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ امتحانات وغیرہ میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور پڑھنے پڑھانے میں آپ کو سہولت ملے گی۔ آج کا آپ کا یہ سبق اتنا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آج کا 14 جون ہے، جو مجانی الادب سے متعلق ہے آپ کے۔ پھر انشاءاللہ کل 15 جون کو آپ سے ہم مخاطب ہوں گے، ہم آپ سے ہم کلام ہوں گے، آپ کے مجانی الادب کے دوسرے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور آپ آج یہی تک نوٹ کر لیں، انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلباء، میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت ثالثہ کے آپ تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 13 جون 2020 کی تاریخ ہے، اور آج سے آپ کے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، جس میں آپ کے نصاب کی مشہور کتاب مجانی الادب کا ہم تعلیمی آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مجانی الادب آپ کی کتاب ہے، جسے آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے اور اسے اپنے روٹین کے حساب سے روزانہ ہی پڑھنا اور یاد کرنا ہے۔ آئیے ہم کتاب کے بارے میں کچھ باتیں کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم رب تعالیٰ کے حضور تسمیہ و تحمید اور حمد باری کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کے حضور دعائیہ کلمات عرض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ صاحب کتاب اپنی کتاب میں بسم اللہ اور حمد کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ: الحمد للہ الذی جعل کتب الادب ریحانۃ ارواح المطالعین ونورا تستضیء به اذہان الطلبۃ الدارسین، اما بعد۔
فنقول اننا لما رأينا المتأدبین من احداث الطلاب المولعین بمطالعة تالیف المشاہیر من قدماء الکتاب یأسفون على ان المدارس العربیۃ یعدمها کتاب فی الادب جامع لطبقات الانفاس والضامن من لطائف الکلام وقصة تخل بسنة الفضلاء ثم رأينا أن نجمع من كتب القدماء كل معنى إلى ما يزاحيه وهي طريقة مبتكرة لم يسلكها قبلنا من أهل المجاميع نعم غاية ما فعلوا أصابهم الله أنهم بوّبوا المطالب الدائرة بين الأنام. آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ مجانی الادب آپ کے درجے کی اور آپ کے نصاب کی ایک ایسی کتاب ہے جو فن ادب کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ یوں کہیے ابتدائی حیثیت ایسی ہے جو آپ کے علم ادب میں اضافہ اور فروغ کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ مجانی الادب کو ہمارے مصنفین نے اس لیے ترتیب دی ہے تاکہ اس میں قدماء کے بیانات اور کلام کی گفتگو، کلام کی باریکیاں اور واعظ و نصیحت کا ایک ایسا خزانہ دے دیا جائے جس میں بچوں کو واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ تفکر و تدبر کے ساتھ ساتھ بچوں کے پاس عربی الفاظ، عربی جملوں کا ایک ذخیرہ جمع ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ادب کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ بچوں کی زبان و گفتگو اعلیٰ معیار کی ہو، اور یہ کہ اس کے پاس عربی کلام پر دسترس حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے جو مجانی الادب کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ مجانی الادب میں مشہور لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جو لطافت سے اور پاکیزگی سے مزین ہے، جو واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ عبرت آموز بھی ہے، سبق آموز بھی ہے، اور پھر انسان کو سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، جس میں انسان اپنی زندگی میں انہیں برت کر، انہیں اپنا کر اپنی زندگی کو شیر و شکر بنا سکتا ہے۔ آپ کو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے ایک رجسٹر بنائیے جس میں ہر سبق کے مشکل الفاظ کے معانی اور مفاہیم درج کیجیے۔ پھر اس کا دوسرا حصہ اپنی کاپی کے اندر ایسا بنائیے جس میں ترجمۃ الکتاب کے باب سے آپ اسے متعین کیجیے، جس میں آپ کو ہر سبق کا عبارت کے ساتھ ساتھ یا بغیر عبارت کے اور پیراگراف نمبر کے ساتھ آپ اس کا اپنے انداز میں ترجمہ کرتے جائیے، تاکہ یہ ترجمہ آپ کے آنے والے لمحوں میں امتحانات کے موقع پر اور تعلیم و تعلم کے موقع پر آپ کے لیے داشتہ بکار آیت کے تحت ہمیشہ کام آتا رہے۔ ویسے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ طلب علم کر رہے ہیں اور درس و تدریس کر رہے ہیں تو اس میں انسان کا ذہن کبھی کبھی کچھ باتوں کو بھول جایا کرتا ہے، لیکن اگر انہی باتوں کو یاد رکھنا ہے اور تمام اسباق کی تمام باتوں کو اگر ذہن نشین رکھنا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے، تو اس کے بارے میں مفکرین اور متحققین فرماتے ہیں کہ ذہن تو خطا کر سکتا ہے لیکن قید تحریر میں لانے کے بعد وہ آپ کا علم مقید ہو جائے گا
اور انہوں نے کہا قید العلم بالکتابت، کہ اپنے علم کو اگر قید و بند میں لانا ہے تو آپ اسے لکھ لیا کرو۔ لہذا لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قلم میں توانائی پیدا ہوتی ہے، آپ کی زبان و ادب میں استحکام پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کا اصل مسئلہ سبق کا حل ہوتا ہے، پھر آپ کے اندر ذوق و شوق کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو الفاظ مشکلہ کے ساتھ ساتھ ان عبارات کا ترجمہ بھی آپ روزانہ نوٹ کرتے جائیں تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو آسانی ہو۔ مجانی الادب میں جو ادب کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان اپنی گفتگو میں، عربی کلام میں لفظی اور معنوی غلطیوں سے محفوظ رہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ ادب کہتے ہیں قرآن کی تفسیر، حدیث کا ترجمہ اور تمام علوم عربیہ پر حاوی ہو جانے کا نام ادب ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ علم تفسیر، علم فقہ، علم حدیث اور اس کے ساتھ نحو، صرف، بلاغت، ان تمام چیزوں کو جاننے کا نام ادب ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کلام عربی پر حاوی ہونے کا نام ادب ہے۔ غرض کہ یہ آپ کے لیے ادب کا ایک بنیادی مقصد ہے آپ کے کلام کو اور آپ کی زبان کو درست کرنا اور آپ کے پاس کلام پر عبور حاصل کرنا اور عربی الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا کرنا۔ مصنف سب سے پہلے آنے والے کل میں انشاءاللہ جو اپنے سبق کا آغاز کریں گے وہ پہلا باب جو ہوگا وہ تدین اور تقویٰ کا ہوگا۔ حمد و صلات کے بعد مصنف نے سب سے پہلے اپنے باب اول کو جو رکھا ہے الباب الاول فی التدین والتقویٰ، پہلا باب دینداری اور تقویٰ کے بیان میں۔ ظاہر ہے دین ہی بنیاد ہے، تقویٰ ہی اصل ہے، ایمان ہی اصل ہے، باقی تمام چیزیں، جتنے اعمال ہیں سبھی چیزیں اسی ایمان، عقیدے، تقویٰ اور دینداری پر ہی متفرع ہوتی ہیں۔ اس لیے مصنف نے سب سے پہلے دینداری اور تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ لہذا آپ یاد رکھیے کہ ہمیں دینداری، تقویٰ اور ایمان کے تمام پہلوؤں پر کما حقہ نظر رکھنا ہے کہ کن کن باتوں میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم وحدانیت، رسالت، صحابت، جنت، دوزخ، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے، اس کو اچھی طرح ذہن نشی کرنا ہے، کاپی رکھنا ہے۔ ایک بات اور بھی آپ ذہن نشی رکھیں کہ ہر آنے والے سبق کو پڑھنے سے پہلے کم سے کم 3 بار اس کی عبارت خوانی ضرور کریں اور کوشش کریں کہ عبارت خوانی میں اعراب کی غلطی نہ ہو، کیونکہ جو عبارت خوانی میں پکا ہو گیا اور عبارت خوانی میں اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اس نے آدھا سبق از خود حل کر لیا، اور جس نے عبارت کو صحیح اور درست نہ کیا تو سمجھیے کہ وہ ابھی کچا ہے، دمبریدہ ہے، نامکمل ہے، اسے مفہوم سبق اس کے پلے نہیں پڑے گا۔ اس لیے عبارت خوانی میں کبھی کوئی کمی کاست نہ رکھیے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کا مطالعہ کیجیے، بار بار اس کو پڑھیے اور پھر صحت اعراب اور نحوی و صرفی تمام اصول کو برت کر اس کی عبارت خوانی کیا کیجیے۔ تو ادب کا موضوع ہوا آپ کا کلام عرب۔ ادب کی غرض و غایت ہوئی آپ کے لیے آپ کے گفتگو میں لفظی اور معنوی غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ اس طرح سے آپ کے اس مجانی الادب کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی رکھا جائے۔ کل انشاءاللہ، آج تو 13 جون ہو گیا، کل 14 جون 2020 کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کتاب کی بحث کا آغاز کریں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔